نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش اور صحیح کی جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی حسان صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 بار مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حسان صاحب، ہم عقیدے کے حوالے سے جو گفتگو ہماری پچھلے سلسلوں میں بھی چلی ہے، تو آج بطور خاص میں اس طور پر کہ اہل سنت کے اندر ایک ایصال ثواب، یعنی اپنے مرحومین کو کسی نہ کسی طرح ثواب پہنچانے کا ایک انداز ہے۔ اب بعض چیزیں تو بالخصوص جو احادیث طیبہ میں کہ خاص کوئی صدقہ کر دینا یا کچھ اور اس طرح کے عمل بجا لا لینا، اب اسی سے ہی ملتے جلتے کئی اعمال ہمارے ہاں بھی، کئی معمولات ایسے ہیں کہ جن میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا سویم کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کر لی جاتی ہے، پھر 10ویں کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اسی طرح پھر آگے برسی کے سلسلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسک کسی کو بھی ثواب پہنچانا، اس کا کیا حکم شرعی ہے اور اس کا عقائد کے حوالے سے ایک کیا نظریہ ہونا چاہیے مسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے نزدیک ثواب کا پہنچانا یعنی ایصال ثواب، ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب کا پہنچانا، یہ بالکل جائز اور مستحب عمل ہے، اور احادیث طیبہ سے بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت ہے۔ اور چاہے کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اس کے حوالے سے ہماری کتب فقہ کے اندر بالخصوص جہاں پر حج بدل کا بیان آتا ہے، یعنی جہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے حج کر سکتا ہے، صحیح، جو شرائط ہیں اس کے ساتھ، تو وہاں پر خاص طور پر یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی طرح کی عبادت کا ثواب یہ زندہ مردہ کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ تو یوں یہ ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان تک ثواب کا پہنچانا یہ اہل سنت کے عقائد اور نظریات میں سے موجود ہے۔ باقی رہا یہ ساری چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم آگے چل کر گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بنیادی اعتبار سے جو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور مسلمانوں کے 3 طرح کے افراد بیان کیے۔ پہلے تو 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ ایک وہ فقراء مہاجرین ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی، ان کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد انصار کے حوالے سے ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی، ایثار کا ایک اعلیٰ معیار انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اس کے بعد وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ان لوگوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔
تو دعا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ تو دعا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا ان کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر نقل کیا ہے، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے میت رخصت ہو جاتی ہے تو اس کی حالت جو ہوتی ہے کل غریق، یہ اس شخص کی طرح ہوتی ہے کہ جو ڈوب رہا ہو۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے اور اس بات کی وہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور اس کو بچائے۔ تو فرمایا اس کی مثال، دنیا سے رخصت ہونے والے کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو، کہ ڈوبنے والے کو ایک امید ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھے بچائے گا، بس یہی ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بھی زندوں کی طرف سے دعاؤں کا، نیکیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ان سے اس نے امید لگائی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے صدقہ کریں، نیک اعمال کریں۔ پھر جب وہ اس کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں تو نورانی طباق میں اس کے سامنے یہ اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو قرآن و حدیث میں اور بھی اس کی دلائل موجود ہیں۔ مشہور روایت ہے صحیح مسلم شریف کی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ رخصت ہو گئی، انتقال کر گئیں، اور اگر وہ ہوتی تو کوئی نیک عمل کرتی تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا میں ان کی طرف سے کوئی نیک عمل کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا، ان کو اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے الماء، پانی کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی ان کے لیے کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی جو اس میں سے پانی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ ام سعد کو بھی عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ تک موجود ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ثواب بھرنے کے بعد مومن کو کیسے پہنچتا ہے، کہ جو شخص درخت لگاتا ہے، اب اس درخت کو اس نے اچھی نیت کے ساتھ لگایا ہے، تو جو انسان، جو پرندہ اس میں سے کھائے گا، اس لگانے والے کو اس میں سے ثواب ملے گا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، ایک درخت اس نے لگایا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن جب تک اس سے کھایا جاتا رہے گا، نفع اٹھایا جاتا رہے گا، چاہے وہ انسان اٹھائے چاہے وہ حیوان اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور مشہور حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ ابن آدم جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 کہ اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 2 اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی صدقہ جاریہ اس نے کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ مسلسل اٹھاتے جا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ ولد صالح، اس نے ولد صالح چھوڑا، یدعو لہو، کہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہے، تو مرنے کے بعد اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہاں 3 بیان کی ہیں، دیگر احادیث طیبہ میں اس سے بھی زیادہ یہ بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ زندہ افراد اگر مردہ کے لیے، دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے یا اپنے دوسرے لوگوں کے لیے ثواب ایصال کریں تو وہ ان کو پہنچتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بہت اچھی آپ نے وضاحت فرمائی، تو میں چاہوں گا ساتھ دوسرا بھی ایک اس کی وہ صورت اور وہ پہلو اگر بیان کر دیا جائے کہ ایصال ثواب کوئی مخصوص تو نہیں ہے، 3-4 چیزیں ہیں کہ اب اس کے بعد چوتھی چیز نہیں ہے بالفرض، 4 چیزیں بیان، 2-3 آپ نے بیان فرمائی، ایک دعا، سورہ حشر کا حوالہ دیا۔ اب جو ہمارے ہاں مروجہ ایصال ثواب کی کوئی صورت اختیار کر لی جاتی، بزرگوں کے عرس آتے ہیں تو ہم ان کی ہوتا تو وہ ان کی یوم وصال ہے، دنیا سے جانے پردہ فرمانے کا دن ہے، اور اس کو عرس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی ہمارے اگر مرحومین ہیں تو ہم انہیں برسی کہتے ہیں، سالانہ ختم شریف کہتے ہیں۔ تو یہ جو 40واں ہے، 10واں ہے، جن کو اس انداز سے اور مقصود اس میں مسلمانوں کے یہ ایصال ثواب ہی ہوتے ہیں، تو کیا اس کو بدعت کے زمرے میں نہیں ہے؟ کیا کہ دیکھیں 2 چیزیں، نمبر 1 تو یہ کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا یہ مخصوص چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں صدقہ جاریہ ہے، اب وہ کسی بھی طریقے سے ہو، علم ہے
وہ کیسا ہی علم دین ہو وہ تمام اس کے اندر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ کہ اصل میں حدیث پاک میں بعض اوقات کوئی مخصوص عدد ذکر ہوتا ہے، مخصوص تعداد اس کے اندر آئی ہے، لیکن وہ اس کے اندر خاص نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 طرح کے افراد ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو کیا قیامت کے دن فقط ان 7 افراد ہی کو جگہ ملے گی؟ کیا امام عادل، وہ نوجوان کے جس کی زندگی عبادت کے اندر، جوانی جو ہے وہ نشو نما اس کی جو ہوئی وہ عبادت کے اندر ہوئی، اس طرح کے جو 7 افراد اس کے اندر ذکر کی گئے، کیا انہی کو ملے گی؟ تو ایسا نہیں. دیگر احادیث طیبہ کے اندر اس سے زیادہ بیان کیے گئے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 70 سے زیادہ ایسے افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی، اور مختلف احادیث طیبہ کی روشنی میں کیا ہے. تو یہ 3 بطور مثال ہیں. اس کے علاوہ 7 ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. تو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک العلماء، انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس میں جو ایصال ثواب کے طریقے احادیث طیبہ سے اور اسلاف سے ثابت ہیں، تقریباً کو 60 کے قریب اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ طریقے ایصال ثواب کرنے کے موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ فقط مخصوص طریقے سے ایصال ثواب ہی کسی کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہو، بلکہ اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کوئی بھی نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، وہ آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ تیجے کی صورت میں، 10ویں کی صورت میں، 40ویں کی صورت میں، برسی کی صورت میں، عرس کی صورت کے اندر جو کیے جاتے ہیں، دیکھیں یہ ہے، اس کو ہمارے یہاں علمی اصطلاح کے اندر بولتے ہیں تعیین عرفی. ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، یہ فقط اس لیے مقرر کر لی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. یعنی لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب اسے پہنچائیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. اور کسی نیک کام کے لیے دن مقرر کر لینا یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. میں فقط 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مشہور حدیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو فجر کے بعد مسجد قباء جایا کرتے تھے. وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر جاتے، کبھی پیدل آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کا دن قباء مسجد میں جانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور خود آپ نے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو وہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دن مخصوص کر دیا کہ ہفتے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ کسی اور دن بھی جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب وہاں پر 2 رکعت پڑھنے پر عمرے کا ملے گا. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روزانہ درس دیا کریں، ہم یہ پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پر اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ، تمہارے اکتا جانے کا خوف کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ویسا ہی لحاظ کرتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا لحاظ کیا کرتے تھے. اور حدیث پاک کی ابتدا میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، لوگ جمع ہوا کرتے تھے، ان کو درس دیا کرتے تھے. جمعرات کا دن انہوں نے درس دینے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہوا کہ نیکی کے کام کے لیے دن مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. تو یہ تیجا ہو گیا، 10واں ہو گیا، 40واں ہو گیا، برسی ہو گئی. تو یہ فقط ایک تعیین عرفی ہے، عرف کے اعتبار سے لوگوں کی آسانی کے لیے دن مقرر کیے جاتے ہیں. ورنہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ سال کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کسی بھی طرح کا نیک عمل کریں اور اس کا ثواب آپ اپنے جو دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ ہیں ان کو پہنچانا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں اور SMS بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی ساتھ شامل کریں گے. ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، نہیں عجیب تو نہیں ہے، سوال ہے غریب ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ امام کی قرات ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرات قابل امامت نہیں اور پڑھنی بھی نماز نہیں ہے، تو پھر اپنی نیت کر لیا کریں. نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی نیت کر لیں. اگر وہ امام کی قرات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں نماز ادا نہ کریں. اگر قریب میں کوئی اور ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں امام کی قرات اور دیگر تمام باتیں درست ہیں، تو پھر آپ وہاں جا کے نماز ادا کریں گے. یعنی قریب ایسی ہے تو پھر وہاں پر آپ پر اس جگہ جا کے پڑھنا واجب ہو جائے گا، اور اگر دور ہے
تو پھر اس صورت میں آپ اپنی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح بغیر نیت کے وہاں پر کھڑے ہونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا فیصلہ بھی تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا نا، جی کہ بالکل ڈائریکٹ نہیں کر ایک امام سکتا۔ کے بارے میں اس طرح بالکل کوئی اچھا قاری ہو، واضح بالکل واقعی جو قرات خود بھی اس کو علم ہو اس چیز کا۔ یعنی بعض جیسے ہوتی ہیں نا کہ ایک تو وسوسے کی صورتیں ہوتی ہیں، اور بعض اس طرح کی بہت زیادہ اس کے اندر پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ تو جدا ہے۔ صحیح ہے۔ اور بعض واقعی امام ایسے ہیں، جیسے بعض گوٹھوں کے اندر، گاؤں کے اندر، دور دراز کے علاقوں کے اندر اس طرح کی ان کی قرات ہوتی ہے کہ ایک تھوڑی سی تلاوت جاننے والا یہ جان سکتا ہے کہ اس کی تلاوت بالکل بھی درست نہیں ہے، جیسے الحمد کو الحمد پڑھ رہا ہے وہ بالکل واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے واضح بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں، پہ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پھر جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ نبیوں کی امت جو تھیں ان کو کیا مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید ہمارا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بغیر کسی شرعی حکم نماز باجماعت ترک کرنا گناہ ہے یا نہیں، اس کے متعلق کچھ وعید گوش گزار فرما دیں۔ ٹھیک ہے، سابقہ امت کو مسلمان کہنا، جی اس میں دو طرح کے قول ہیں۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ پچھلی امتوں کو بھی مسلمان کہا جا سکتا ہے، یعنی براہ راست ان کو مسلمان کہیں گے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو پچھلی امتیں ہیں ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، مومن کہا جائے گا، اور مسلمان کا جو لفظ ہے، کلمہ جو ہے، وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارا ہی نام مسلمان رکھا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پچھلی امتوں کو مسلمان کہا گیا ہے تو یہ کہہ دیا جائے تو اس پر کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک علمی بحث ہے، ٹھیک ہے، کہ اس لفظ کا اطلاق جو ہے ایک مسلمان کا، باقی اسلام کے حوالے سے، اور وہ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تو وہ ہمیشہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے وہ اسلام ہی کی تعلیمات تھیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ان کا کوئی فرق نہیں تھا۔ تو دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں باجماعت نماز ترک کرنے کی، جہاں جماعت واجب ہوتی ہو، اس کی کیا وعید ہے؟ بالکل، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور حدیث پاک میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، جن کی رحمت مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور نوجوانوں کے گروہ کو لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو نمازوں سے جماعت سے ہٹ کے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اس بات کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن عورتوں بچوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ یہ وعید بیان کرنے کے لیے، سختی بیان کرنے سے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ جماعت سے دور رہنا، جماعت کے بغیر نماز ادا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال سنائیں۔ ماشاء اللہ، پروگرام دارالفتاء سنت جاری وساری ہے، سلسلے کے اندر مفتی احسان صاحب کی آمد مرحبا اور مفتی شفیق صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات پڑوسیوں کی گھروں کے اندر سے گانے بجوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اب ان سے کیسے بچا جائے، اور کیا ابھی یہ دل نہیں لگ رہا سننے کو، تو کیا اس کے باوجود بھی گنہگار ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو ایک کو ہی لے لیتے ہیں۔ عام طور پہ بچنا چاہتے بھی ہیں لوگ، اور بعض اوقات آپ یہ تو ہر جگہ کا ایک معاملہ ہو گیا، مارکیٹ ہو یا کہیں بھی ہو، تو گھروں سے دروازے بھی بند کر لیں، کچھ بھی کر لیں یا نہ بھی کریں، بھی جو گرمی کا جیسے موسم چل رہے ہیں، تو کیا کیفیت اختیار کریں؟ دیکھیں، حتی الامکان تو بچنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کہ گناہوں بھرے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یا گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا تھا، تو جتنا ممکن ہوگا اس سے بچنا تو یہ ضروری ہوگا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہر وقت تو بندہ کانوں میں انگلیاں نہیں ڈال سکتا، اس طرح مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، تو اپنے طور پر اس سے بچیں گے، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کو دل میں برا جاننا ہوگا۔ اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں اور امید ہے اس بات کی، ظن غالب ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا، تو پھر تو سمجھانا واجب ہوگا کہ اسے بند کر دے، اس کو نہ چلائے، ورنہ یہ کہ کم از کم اپنے آپ کو بچائے، اور پھر بھی آواز آتی ہے تو اس کو دل میں برا جانے، اس کی طرف رغبت نہ کریں،
خوشی کے ساتھ اس کو سنے نا. سنے نا، اپنے کسی کام میں مشغول ہو جائیں، کچھ ایسی کہ اس کی طرف توجہ بھی نہ رہے. تو اللہ کریم رحم فرمائے ہم سب پر. ایک سوال میسیج کا شامل کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں اور بعض کا ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں اور تو کیا کرنا چاہیے؟ وسوسے دیکھیں ہر شخص جو ہے تقریباً 100% نہ ہو تو 99% ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وساوس دل کے اندر گزرتے رہتے ہیں. تو وسوسوں کے حوالے سے چند باتیں بنیادی اعتبار سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانیں جل جائیں. اللہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو فرمایا ذاک الایمان، کہ یہ تو ایمان ہے. ایمان ہے. یعنی جس طرح ایک چور ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، وہ اسی مقام پر جاتا ہے کہ جہاں پر مال موجود ہوتا ہے، تو اسی طرح شیطان یہ ایمان کا ڈاکو ہے، وہ اسی مقام پہ وسوسے ڈالنے جاتا ہے کہ جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے. تو اس لیے وسوسے آنے پر اول تو پریشان یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایمان ضائع ہوگا، ایسا نہیں. واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ دل میں آنے والے وسوسے ہمارے لیے معاف ہیں جب تک کہ ہم اس کا تکلم نہ کریں، اس کے مطابق عقیدہ ہم اپنا نہ بنائیں. دل میں خیال آیا آپ اس کو ہٹا دیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ وسوسے کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور بہت یہ ایک طرح سے کراماتی رسالہ ہے، بہت سو کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. تیسری بنیادی بات یہ کہ وسوسے کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے مسئلے آتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنے ہمارے دارالفتہ کے اندر اس حوالے سے کیسے کیسے لوگ کس کس طرح کے مسائل لے کر آئے ہیں. ہم نے جس کو مشورہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا نا، اس نے فائدہ اٹھایا. یہ دیکھی بھاری ہماری بات ہے. وسوسے کا علاج آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ اپنی ول پاور کو استعمال کریں گے، قوت کو استعمال کریں گے کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، اپنی توجہ میں نے دوسری طرف لے جانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر فائدہ ہوگا. کوئی بھی خیال آپ کے دل کے اندر آئے، کوئی بھی بات آپ کے دل کے اندر آئے، آپ اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں، اس کی طرف دیکھیں نا. بنیادی بات یہ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. آپ کا یہ قول کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بے وضو نماز پڑھنا، بے وضو نماز پڑھنا اگر کوئی شخص اس کو جائز قرار دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے قرآن کی نصوص کا انکار کیا، احادیث طیبہ کا انکار کیا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. جو بھی نماز کا ارادہ کرے گا، نماز پڑھنا چاہے گا، اس کو وضو کرنا ہے. اب اگر وہ وضو کا انکار کر دے گا تو پھر اس صورت میں تو کفر ہو جائے گا. لیکن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے اس نے وضو کیا، اب اس کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، تو فرمایا کہ وہ شیطان سے کہتے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. صحیح. بغیر وضو کے یعنی وہ نماز پڑھتا ہوں، یہ کیونکہ وہ با وضو ہے، وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کا عقیدہ نہیں رکھ رہا، اعتقاد نہیں رکھ رہا. لیکن آپ نے کس حد تک ارشاد فرما دیا کہ بول دے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو ہماری شریعت نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. تو وسوسے آنا اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے. آخری بات یہ کہ دیکھیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وسوسے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واقعی درد ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری جان اس سے چھوٹ جائے. تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وسوسوں پہ عمل کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ یعنی ان کو سمجھانے کے باوجود، کرنے کے باوجود جان بوجھ کے وہ اس حوالے سے سوالات کریں گے. کئیوں کو سمجھایا کہ بھائی اب دیکھیں میں نے ان کو کیونکہ تجربہ ہو گیا نا، تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ جواب دے رہا ہوں نا، اس کے بعد آپ نے یہ والا سوال اٹھانا ہے. اچھا، وہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ والا سوال اٹھائے گا اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اس کے بعد تیسرا سوال اس نے یہ اٹھانا ہے. تو ان کو سمجھایا کہ بھائی اب سوالات نہ اٹھائیں. آپ سوالات اٹھائیں گے نا تو یہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ شیطان ہے، اس کو اس بارے میں ساری معلومات ہے، اس نے آپ کو اور وسوسے ڈالنا ہے. تو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تو اس کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے دل میں کیا ڈالنا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دشمن وہ ہے کہ جو تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے،
تو تم اس کی پناہ میں آ جاؤ کہ جو تمہارے دشمن کو دیکھتا ہے اور تمہارا دشمن اس کو نہیں دیکھتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. تو جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جائیں. انشاءاللہ یہ وسوسہ دور ہو جائے گا. اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, یہ پریشانی دور ہو جائے گی. بہت اہم علاج آپ نے بتایا, اور واقعی جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی بات مان لینی چاہیے. کبھی کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, بس دو ٹوک بول دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کرو, بس آپ یہ کر لو. تو ہم وہاں پہ عام طور پہ بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے. تو یہی ایک علاج ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا اس کی طرف توجہ ہی ہر طرح ہٹاؤ. حسان صاحب کتنی مرتبہ دیکھا ہم نے کہ بعض ویسے ہیں جن کو عقائد کے حوالے سے وسوسے, بعض طہارت والے جن کو وسوسے. اب ان کی کیفیت حالت, یعنی میرے پاس ایک آدمی آیا ہوا بولے 35-40 بالٹیوں کے بغیر غسل نہیں ہوتا, اور گھر والے ایسا لڑتے ہیں کہ پورا ٹینک, گھر کی ٹینکی خالی ہوگی اور یہ سب چیزیں, اور پانی کتنا شارٹ ہے. میں بولا بھائی تمہارا غسل اتنی بالٹیوں سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر کیا کہ تمہیں مشورہ دیا جا سکے. تو ایسے وہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے نا, جی بالکل ایسے نہر والا کوئی واقعہ یہ بالکل ایسا میں پھر طلاق کے وسوسے کے حوالے سے آتے ہیں. ہمارے پاس وہ آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بہت کتنا وہ, حالانکہ اچھا اس کو ہم اس وقت شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہو جانا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے, جب تم اس میں زیادہ مانے ہی نہیں وہ, آخر نتیجہ پھر یہی نکلا کہ ان کا معاملہ خراب ہو گیا. تو یہ ان سے جان چھڑائیے جن کو طہارت کے معاملات میں یا نمازوں کے معاملات میں اور بالخصوص طلاق کے حوالے سے بھی وساوس کا شکار ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو واقعی کسی, آپ دارالتعلیم سنت اگر آپ کے شہر میں, بالکل آپ کسی مفتی صاحب کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں, وہ آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیں گے. ٹیلی فون کر سکتے ہیں آپ, اور ان کے اوقات آپ دیکھ لیجئے. دن صبح جو ہے وہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ ٹیلی فون آن ہوتے ہیں. دوپہر 1 سے 2 یہ وقفہ ہوتا ہے. جمعۃ المبارک وہ تعطیل ہے, چھٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وسوسے پال لینا اور پھر بار بار اسی سے, بار بار اسی سے, بار بار. تو اس کا علاج یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کو کسی عالم صاحب سے پوچھ لیا کچھ, تو اب اسے کلوز کر دیں, اب زیادہ اس کی طرف آپ نہ جائیں. جی مزید کالز کی طرف. محمد زبیر اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا, تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دے دوں گا. ویسے ہم لوگ عام طور پہ خاص کلمات پہ تو سلسلوں میں بات چیت نہیں کرتے. کیا مشورہ دیں گے آپ فرمائیں؟ دیکھیں جو خاص جس شخص نے کہا ہے اس کے حوالے سے تو ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ اس میں بہت ساری باتیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. وہ تو اس شخص سے جب تک گفتگو نہیں ہوگی, جو سامنے لوگ موجود تھے ان سے بات نہیں ہوگی, اس وقت تک تو ہم کچھ بتا نہیں سکتے. البتہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ ارادہ طلاق ہوتا ہے. یعنی طلاق دینے کا اس نے ارادہ کیا ہے, طلاق دی نہیں ہے اس نے. تو ان الفاظ سے طلاق بہرحال واقع نہیں ہوتی, طلاق نہیں ہوتی. تو یہ ایک میں نے آپ کو جنرل مسئلہ یہ عرض کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے وسوسے حل کیے ہیں, اور آپ سے ایک وسوسہ بھی ایسا پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں امام بخاری کے بارے میں یا غوث پاک, امام جلال الدین سیوطی, یہ سب مختلف امام کے مقلد ہیں. تو ہم حنفی ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے بڑے بڑے اکابرین, یہ کوئی شافعی ہیں تو کوئی وہ ہیں, تو حنفیوں میں بھی ایسے اکابرین ہیں؟ بہت بڑے بڑے اکابرین ہیں. یعنی اولیاء کی بہت بڑی تعداد یہ حنفیوں کی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مقلد ہے. محدثین کی بہت بڑی تعداد جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مقلد ہے. امام یحییٰ بن معین, یحییٰ بن سعید القطان امام بخاری کے استاد الاستاذ ہیں. وہ امام اعظم کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں, امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد اور ان کے شاگرد تھے. اسی طرح امام ابو یوسف بہت بڑے محدث تھے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد اور ان کے مقلد ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مشہور ہستیاں یہ بھی ہمارے امام ہیں, پیشوا ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ چاروں کے چاروں جو امام ہیں وہ برحق ہیں. ہر ایک کا اپنا مقام, ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو یہ خصوصیت کے ساتھ حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی تابعی بھی تھے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تابعین کے لیے خوشخبری بھی ارشاد فرمائی ہے
اور بالخصوص کہ جو احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تابع ہوئے ہیں، پیرو ہوئے ہیں، ان کے لیے تو خاص یہاں پر خوشخبریاں یہ موجود ہیں۔ تو بڑی بڑی ہستیاں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگان دین جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین میں سے تھے، محدثین میں سے کچھ میں نے عرض کیے۔ اس کے علاوہ مسند ابو یعلا کے جو مصنف ہیں امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم محدث گزرے ہیں، بہت بڑی آپ کی مسند ہے حدیث کے اوپر۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو محدثین احناف پر پوری کتابیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح فقہائے کرام کی بہت بڑی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد ہے۔ سب سے بڑھ کر فقہ کا کام کرنے والے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں۔ تو وسوسہ کس چیز کا؟ وسوسہ تو اس صورت میں ہوتا ہے نا کہ جب ان ائمہ کو ہم غلط قرار دیتے ہیں، ہم یہ کہتے کہ یہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا طریقہ کار ہے، جو انہوں نے قرآن و حدیث کی صورت میں، قرآن و حدیث میں غور کر کے جو اصول و ضوابط نکالے ہیں، انہی کی پیروی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کر رہے ہیں، انہی کی پیروی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ البتہ میں وسوسے سے ہٹ کے آپ کو دو باتیں یہ عرض کر دوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ویسے مقلد تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو درجہ اجتہاد عطا فرمایا تھا کہ آپ اجتہاد مطلق کے درجے پر پہنچے تھے، لیکن آپ انہی مسائل پر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، انہی کی تقلید آپ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے کہ آپ مقلد تھے یا نہیں تھے، اور مقلد تھے تو کس کے تھے۔ مقلد سے مراد یہ کہ آپ میں اجتہاد کے شرائط پائے جاتے تھے، درجہ پایا جاتا تھا۔ اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ آپ شافعی تھے، بعض نے کہا کہ آپ حنبلی تھے، بعض نے کہا کہ آپ مجتہد مطلق تھے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور یہ اچھا اولیاء صالحین میں سے کوئی جیسے انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی ہستی ہے، پھر اس کے علاوہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کئی جو ہے وہ بزرگان دین رحمہ اللہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی، اور ہم ان کا انکار بھی تو نہیں کرتے۔ اور خود یہ امام شافعی جن کا نام لے رہے ہیں، وہ جب امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو ان کا کیا ادب احترام کا انداز ایک ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ بلکہ وہاں جا کر آپ 2 رکعت پڑھتے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے کہ میں تیرے مقبول بندے اور ولی کے مزار پر حاضر ہوں، اور پھر دعا مانگتے، ان کے وسیلے سے اللہ ان کی حاجتیں پوری فرماتا۔ تو اتنے بڑے امام ہونے کے بعد ان کا ان کے ساتھ محبت اور عقیدتوں کا یہ انداز بھی ہوتا تھا۔ بہرحال چاروں برحق ہیں، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، عقائد کا تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ اصل میں تو اللہ نے فرمایا سگے بھائیوں کی طرح ہیں، سگے بھائیوں سے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں امام جو تھے، انہوں نے جو قرآن و حدیث پہ غور کر کے اصول و ضوابط نکالے وہ ہمارے سامنے رکھے۔ ان کے دور میں اور بھی مجتہدین تھے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو بیان کیا، اصول اور قانون ہمارے سامنے بیان کیے، لیکن ان چاروں کے اصول اور قانون یہ باقی رہے، باقی مجتہدین کے اصول و قانون باقی نہ رہے۔ تو انہی چاروں کو ماننے والی آج دنیا کی 90% مسلمانوں کی تعداد ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو ان چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی یہ پیروی کرنے والے، تقلید کرنے والے۔ ان کی تقلید کا مطلب یہ ہے، ان کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل ہمارے سامنے بیان کیے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کو فالو کرتے ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کا جو طریقہ کار انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ مزید آپ کی کچھ کالز رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت جاری و ساری ہے۔ میرا مفتی احسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب کول خانی کی جاتی ہے تو میت کے گھر والوں سے جو اصالہ ثواب کے لیے مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے گھر والوں کی طرف سے جو اصالہ ثواب کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو کھانا پینا کیسا؟ چلیں دیکھیں، ایک تو جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ دعوت کے طور پہ کیا جاتا ہے، یعنی دیگ بنائی جاتی ہے اور لوگ ان کے یہاں بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں۔ تو 3 دن تک یہ سوگ کے ایام ہیں، اس میں دعوت یہ غیر مشروع ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، دعوت نہیں کر سکتے۔ ہاں، کھانا وغیرہ کھلایا اور مساکین کو کھلایا، غربا کو کھلایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھلا سکتے ہیں غربا اور مساکین کو۔ یا ویسے مثال کے طور پر شہر کے بہت دور حصے سے کوئی آیا ہوا ہے اور اسی طرح دوسرے شہر سے کچھ مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں،
ان کو اگر کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن دعوت کے طور پہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں، اور وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا قضا نماز فجر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ قضا نمازیں 3 وقتوں کے علاوہ تمام اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح زہوہ کبریٰ، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، ہے وہ زہوہ کبریٰ کا وقت لیکن اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت میں بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مغرب یعنی غروب آفتاب سے جو 20 منٹ پہلے کا وقت ہے، اس وقت کے اندر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی اس کے علاوہ تمام وقت کے اندر تمام اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی مزید کوئی کال سن۔ میرا نام عدنان کراچی سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ملتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں جو ہے وہ تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو سورہ فاتحہ تلاوت کے طور پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھتے۔ البتہ اگر کوئی دعا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا درست ہو جائے گا، کہ نماز جنازہ کے اندر کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، اس میں مشہور و معروف ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے کے اندر جمع کی ہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کسی کو نہیں آتی اور سورۃ الفاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھتا ہے، تو یہ پڑھنا درست ہو جائے گا۔ تو اس لیے جہاں شریعت نے جس دعا کو مقرر کیا ہوگا، جو طریقہ کار مقرر کیا ہوگا، ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ اب آپ کہیں کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کیوں ہوتی ہیں، اس میں رکوع و سجدہ کیوں نہیں ہوتا، دوسری تو تمام نمازوں کے اندر رکوع و سجدہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مشروع اس طریقے سے کیا ہے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں گے تو یہ سنت کو اٹھانے والا کام ہو جائے گا، اور وہ طریقہ کار کے جو سنت کو اٹھانے والا ہو، سنت میں تبدیلی لانے والا ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بدعت سیئہ ہو، بدعت سیئہ بری بدعت جو سنت کو ختم کرنے والی ہو۔ جی ناظرین، آپ کی کالز بھی کافی سوالات شامل ہوئے سلسلے میں، اور کچھ میسیجز بھی شامل کیے ہیں، بتایا جا رہا ہے کچھ اور کال ہیں، 1-2 کالز لیتے ہیں پھر اس کے بعد۔ تو میرا سر سوال یہ ہے کہ جو موبائل پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ موبائل والا جو مسئلہ ہے نا، بغیر وضو کے قرآن پاک چاہے موبائل میں ہو یا بغیر موبائل کے ہو، جب تک آپ قرآن پاک کو چھوتے نہیں ہیں اس کو زبانی پڑھنا تو جائز ہے، یعنی اگر وضو نہیں ہے فقط آپ کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رہا موبائل کا معاملہ کہ موبائل کے اندر قرآن پاک کو بے وضو پڑھنا، تو بظاہر تو اس کو یوں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ٹچ کرنا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو ٹچ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے علماء وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ صرف شعائیں ہیں، ریزز ہیں کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو بند کریں تو چلے جاتی ہیں، یہ باقاعدہ کوئی الفاظ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اس کو چھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حرج یوں نہیں ہے کہ اس کا یہ چھونا جائز ہو جائے گا۔ اور بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے، ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ قرآن ہے، لہذا اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں طرح کے اقوال ہیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھونا جائز بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو باوضو چھوئیں، بغیر وضو کے ٹچ نہ کریں، یعنی قرآن ویسے آپ یوں پکڑتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹچ کرنے سے، جب قرآن پاک کی اپلیکیشن آپ نے کھول لی ہے، یہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو آگے نہیں کریں گے انگلی سے ٹچ کر کے اس وقت تک نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے موبائل ہوتے ہیں اور بہت سارے قرآن پاک کی جو فائلز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اپلیکیشن وغیرہ، تو یہ جو ہمارا یہ اسپیکر کا ہوتا ہے نا بٹن، ٹھیک ہے، والیوم کم اور زیادہ کرنے کا، تو یہ آپ اوپر والا کریں گے نا تو اس سے پیج آگے چلا جاتا ہے، اور یہ نیچے والا کریں گے تو یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ میرے موبائل میں تو ایسا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک جو خاص سسٹم ہے جو ہر میں ہو جائے گا تقریباً، میرے خیال میں تو کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے، ہو جانا چاہیے دوسروں میں بھی، اچھا تو ایسا ہو جاتا ہے، تو کر کے دیکھ لیں اس حوالے سے، تو چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹچ نہیں کرنا پڑے گا، آگے پیچھے صفحات بھی ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہرحال احتیاط کرتے ہوئے۔ اچھا، زبانی آپ نے کہا، اب کہیں سے دیکھ رہے ہیں اور
اب دیکھ کر ہی پڑھ رہے ہیں، بے وضو ہیں لیکن قرآن کو چھو بھی نہیں رہے، تو اس کی اجازت ہے؟ چھو نہیں رہے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ ہاں بھلے دیکھ بھی رہے ہیں، کہیں بھی کھلا ہوا ہے، کوئی اور کھول کے دے رہا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ عبادت ہے، یعنی قرآن پاک کو آپ نے ثواب کی نیت سے دیکھا تو یہ بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کہنے کہ عام طور پر لڑکے کو شادی کی کہیں نکاح بھی کرنا ہے، اب یہ آپ بیٹھتے ہیں تو مختلف سوالات ہر طرح کے موضوع کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دیکھنے جاتے ہیں، اسی طرح لڑکی کو بھی دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے، اس کے بھی کوئی آداب احترام؟ دیکھیں اگر لڑکے کو دیکھنا تو مسئلہ نہیں ہوتا اتنا کوئی اس حوالے سے، اسے تو کسی بھی مقام پہ دیکھا جا سکتا ہے، معلومات لیتے ہیں، لے لی جاتی ہے، دکان وغیرہ پہ، آفس پہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اصل ہی ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے جانے کے حوالے سے۔ تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی لڑکا اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھیں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ ایک مرتبہ محارم کی موجودگی میں وہ اسے دیکھ لے، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ زندگی اس نے اس کے ساتھ گزارنی ہے تو ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا، اس بات کی اجازت دی گئی ہے، یہ اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو بالکل ہی سسٹم ہی جدا ہے نا، یعنی وہ تو منگنی ہوئی اور منگنی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محرم ہو گئی نعوذ باللہ، تو اس کے بعد گھومنا پھرنا یہ سارے سلسلے ان کے شروع ہو جاتے ہیں۔ منگنی سے بھی پہلے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ بیٹھ جائیں، سیٹسفائی ہو جائیں آپس میں، پھر بات یعنی بعض جگہوں پہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، محارم کی موجودگی میں وہ اسے دیکھ سکتا ہے، اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ تنہائی میں اس کے ساتھ جمع ہو کے اس سے گفتگو کرے، وہ منگنی کے بعد بھی اجازت نہیں، چاہے ان کی بات بھی پکی ہو جائے۔ جی ہاں، یہاں کچھ ادب و آداب کے حوالے سے کچھ یہ بھی ہے، کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ پسند بھی نہیں آتا، اب پسند نہیں آنا اور پسند نہ آنے کا ریزن بس اوقات یہ ہے کہ چلیں بھی لڑکی پسند نہیں آئی، اس کے اعضاء کے حوالے، لیکن بعض کو تو ایسا ہوتا ہے بول کے آ جاتے ہیں، کیا اس کا ماتھا یوں ہے، اس کے یوں ہے، چلنے کے انداز یہ کس طرح کی دل آزاری ہے؟ بالکل، یعنی یہ تو جہالت کی ایک انتہا ہے، یعنی جو لوگ اس طرح کریں تو ان کے جاہل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ دیکھنے گئے اور بولے اس کا تو رنگ ہی صاف نہیں ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس طرح کی گفتگو کر کے آ جاتے۔ اب تو عورتیں چلا کر بھی چل کے دکھاؤ، اس طرح کے جیسے وہ گائے بھینس یا بکری ہے، قربانی کے سیزن میں جس طرح جانور، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی آپ خود انسان ہیں یا نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی بات پہ غور کریں، اپنے انداز پر، اپنے حالات پہ غور کریں، آپ مسلمان ہیں، تھوڑا سمجھ بوجھ رکھتے ہوں تو اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ ایک تو دل آزاری، آپ کا تکبر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر عیب نکالنا، یعنی اس کا اگر رنگ کالا ہے، سیاہ ہے، گورا نہیں ہے، یا اس کا قد چھوٹا ہے تو کیا اس نے خود ایسا کیا؟ خود ایسا کیا، ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جیسا بنایا ہے ویسا وہ ہے، ویسی وہ ہے، تو اس کے بارے میں عیب نکالنا، اور خدا نہ کرے پھر یہی معاملہ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ پیش آ گیا، یا آپ کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا اور پھر اس کے اوپر یہ بات گزری، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کلمات کہنے کی وجہ سے دل کے اوپر کیسا گزرتا ہے۔ تو یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے جو اس طرح بالخصوص عورتیں جو کر کے آتی ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ پھر صرف انہی کو نہیں کہا، پھر ان کے یہ اپنی ذمہ داریاں بعض کا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اور بھی 2-4 گھر والوں کو بتانا ہے وہاں کے کہ ہم اس وجہ سے رشتہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ اس کے اندر لڑکی میں یہ تاکہ اور بھی آنے والے ہوں تو وہ ان کو بتائیں کہ پہلے بھی لوگ آئے تھے دیکھنے، اور وہ یہ کہہ کے چلے جائیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، رب ان چیزوں سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس کے اندر کسی کے اعضاء کیسے بنائے، رنگ کیسا دیا، تو اس میں کسی کے اوپر اس طرح اعتراض کرنا یہ اپنے آپ کو بہت بڑی جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں یہ گویا کہ مبتلا کرنے والی بات ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی